بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی حال نہیں ویسے، اندازہ لگائیے ابھی 27ویں ترمیم پوری طرح سے منظور بھی نہیں ہوئی، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہونی تھی، اس کے لیے نواز شریف صاحب نے بھاگ کر آنا تھا۔ خبر یہ آئی کہ ابھی اس ترمیم میں ترامیم کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ بھی چھپائی جا رہی ہیں۔ بلاول صاحب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہو گیا ہے، قیاس آرائیاں چل گئیں کہ جی کسی کی خواہش ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اندر سے تبدیلی کر دی جائے، ترامیم کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں۔ ابھی ترامیم کے بعد کیا حال ہوگا ذرا سوچئے۔ یہ جو اپنی ذات کے لیے جب کام کیے جائیں گے تو تباہی اور بربادی تو ہوگی۔ پاس نہیں ہوئی ابھی اور پہلے سے ہی یہ مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ آ گیا، یہ ایڈ کروا دو، یہ نکلوا دو، تو جب پاس ہو جائے گی اس کے بعد کیا کوہرام مچنے والا ہے ذرا سوچئے۔ ابھی یہ حال ہے کہ زاہد گشکوری سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بڑا نام ہے، ہم نیوز کے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2007 سے میں پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں، میں نے اتنے سالوں میں، یعنی آپ لگائیے 18 سال ہو گئے کم و بیش، 18 سال میں کبھی پارلیمنٹیرینز میں، سینیٹرز میں، ایم این ایز میں اتنی مایوسی نہیں دیکھی، اتنا غصہ نہیں دیکھا، اتنا غم نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے، کیا منہ لے کر لوگوں کے سامنے جائیں، اس میں ہوا کیا ہے، اتنی مایوسی ہے، اتنی پریشانی ہے۔ یہ تو حالات ہیں۔ اب جو لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آج وہ 27ویں ترمیم کے لیے لائن میں لگ کر کھڑے ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیرسٹر عقیل نون لیگی، وہ کہتے ہیں کہ جی بلیک میل کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ہمیں جب سوال ہوا اینکر کی طرف سے کہ یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ تھی کہ آپ ترامیم لے کر گئے، انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کو استثناء دیں، انہوں نے کہا ہاں جی بات تو صحیح ہے، ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کروا لیا ہم سے۔ اچھا، میاں جوید لطیف نون لیگی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ابھی سے زرداری صاحب کو ڈسون کر رہے ہیں ان کے استثناء کو۔ ان کے تو اپنے کہہ رہے ہیں قمر زمان کائرہ کہ جی سی اجلاس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، پھر بعد میں پارلیمانی پارٹی کا مطلب ہے جو لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا، انہوں نے یہ کام کر دیا استثناء کا، کسی فرد واحد کے لیے ترامیم نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھی ایک بھاگ دوڑ چل رہی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ پھر بلاول کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ میاں صاحب آپ کو میں غدار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ تو ہم جنت میں بھی اب نہ جائیں، اس نے ہمیں اتنا دھوکہ دیا نواز شریف نے۔ یہ سب باتیں کرتے تھے، اسی لیے نواز شریف کہ تم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، سخت ترین جملے ایک دوسرے کے خلاف کہ چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج سارے ایسے تو نہیں اکٹھے ہو گئے، تو یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر دیکھیے گا وہی کچھ ہونا شروع ہو جائے گا جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ زرداری کی ایسی کی تیسی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ادھر سے بیانات ان کے خلاف آئیں گے، یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس سب میں اس وقت تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سب سے میچور کام، کوئی مانے نہ مانے، تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے، تمام جماعتوں کو، اس میں جماعت اسلامی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی، حتیٰ کہ اپنے لوگ جو چھوڑ گئے، سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، ان کو بھی بلایا ہے، اور ایک گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے اور اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ امن کیسے حاصل کیا جائے، امن کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے کوششیں کس طرح سے کرنی ہے، کیا عمل ہوگا۔ جنید اکبر نے بھاری کہہ دیا بالکل بیرونی ہاتھ ہے اس میں، دشمن ممالک شامل ہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، مگر ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنی غلطیاں کہاں ہیں ان کو بھی تو درست کرنا ہے۔ اب یہ خبر میں آپ کو بالکل 100% کنفرم کر رہا ہوں کہ آنے والے گھنٹوں میں، 24 سے 48 گھنٹے میں جواب دیا جانا ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر آئے دہشت گرد، انہوں نے افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطہ رکھا ہوا تھا، لائیو سٹریمنگ وہ کر رہے تھے، اور چاہے وانا ہے، چاہے اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا اس میں ابھی چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور تمام ثبوت اکٹھے کر کے دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب افغان حکومت میں اسی لیے پینک نظر آ رہا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے ان کے نائب وزیر اعظم اکنامی افیئرز مولا برادر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے تمام تجارت بند کر دی جائے، صرف 3 مہینے ہیں، اس کے بعد آپ میڈیسنز بھی، دوائیاں بھی نہیں پاکستان سے لے سکیں گے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں پاکستان سے افغانستان جا رہی تھیں، اور ان کو اندازہ ہے کہ بارڈر ایریاز میں تاجروں کا زیادہ انحصار افغان پاکستان تجارت پر ہے، ظاہر ہے بارڈر اتنا طویل ہے تو یہی کام ہو رہا ہے تاجروں کے ساتھ وہاں پر۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان بند کر دیتا ہے بارڈر، ہم بھی اب بند رکھیں گے، اور اب جب تک کوئی
بھرپور گارنٹی نہیں ملے گی تب تک ہم دوبارہ نہیں کھولیں گے. تو تاجر اور روٹس دیکھیں, یعنی ایران کا یا دیگر سینٹرل ایشین ممالک سے چیزیں درآمد برآمد کرنی ہے, نہ امپورٹ کریں نہ ایکسپورٹ کریں پاکستان کو, اور اگر کوئی کرے گا تو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے, کچھ بھی ہوا تو ہم کوئی سہولت نہیں دیں گے, کچھ بھی نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کوئی امن کی خواہش نہیں ہے, وہاں سے جتنے بھی لوگ آ کر پاکستان پر حملہ آور ہیں ان کو روکنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. تبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی کوئی گارنٹی نہیں مل رہی, کچھ نہیں مل رہا, تو ہم یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی تجارت نہیں ہے, کہیں اور دیکھیں. یہ بڑا ایک واضح اشارہ ہے اس میں. تو تجارت ہم کہاں سے کر سکتے ہیں جب ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہوگا, یہاں پر آئے دن اس طرح سے دھماکے کیے جا رہے ہوں گے, تو کس طرح ہم کوئی تجارت کا سوچ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. تو پاکستان نے بھرپور جواب دینا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے ثبوت مل جائیں گے تو جواب فوری دیا جائے گا. شہروں میں کہاں کہاں وہاں ٹارگٹس موجود ہیں جو پاکستان میں حملے کروا رہے ہیں, ان کو نشانہ بنایا جائے گا. ساری انٹیلیجنس رپورٹس اس وقت موجود ہیں جو شیئر بھی کی گئی ہیں افغان طالبان حکومت سے. تو اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ افغان طالبان اور یہ جو TTP تحریک طالبان پاکستان جس کو کہتے ہیں کالعدم جماعت, یہ ایک ہی ہیں, ایک سکے کے دو رخ ہیں, اس میں اب کوئی دو رائے رہ نہیں گئی. تو یہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور بھرپور ایک اٹیک دیکھیں گے دہشت گردوں کے خلاف, اور کارروائیاں جاری بھی ہیں. ان کے جو ٹاپ کئی کمانڈرز تھے وہ مارے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک اور مارا گیا ہے جو کئی سالوں سے اس طرح کے واقعات میں تھا, اٹیکس کر رہا تھا نہتے لوگوں پر, تو اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا, اب جناب بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب ترمیم کے لحاظ سے, اب اگر اس میں کوئی اور ترمیم ہوتی ہے, 27ویں ترمیم کے اندر ترمیم ہوتی ہے, تو آج شاید یہ پاس نہ ہو سکے کیونکہ دوبارہ سینٹ میں لے جانا پڑے گا. ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, اور ادھر ایک تعزیتی ریفرنس اب تو کرنا پڑے گا سینیٹر عرفان صدیقی کے لیے, جن کے بارے میں اب اعزاز سید نے بھی کنفرم کر دیا ہے, اور انہوں نے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا کہ ایک سینیٹر نے مجھے کہا 3:40 پر کہ ہم تو نہیں بول سکتے, ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے, آپ بتا دیں. تو میں نے کہا جی میں کیسے بتا دوں, میں ان کے گھر والے سے پوچھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے نہیں ابھی انتقال ان کا نہیں ہوا, وینٹیلیٹر پر ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ICU میں ہیں, لیکن انتقال نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں کہا گیا ہے چھپانے کے لیے تاکہ یہ ترمیم پاس ہو سکے. تو سیاست کے پہلو میں دل نہیں ہوتا, یا یہ کہیں حکمرانوں کے, اشرافیہ کے, یا شریف خاندان جو حکومت چلا رہے ہیں جنہوں نے 27ویں ترمیم کرنی ہے, اتنا عرصہ, کئی سال, دہائیاں ساتھ گزارنے کے بعد کوئی اس کی لاش کے لیے بھی کوئی عزت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں جی اس وقت سیاست کے پاکستان میں, جو جس کو کہا گیا وہ ملے گا. اس گورنمنٹ کے لیے بھی اور زرداری صاحب کے سسٹم کے لیے بھی سندھ میں خطرہ ہے, کیونکہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی بار ججز کو انصاف دلانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں وکلا برادری کا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے, اور وہاں احاطے کے اندر ہوا ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم کے خلاف اور ججز کی آزادی کے لیے, موجودہ حکومت کے خلاف. یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ چیلنج اب یہ بن رہا ہے ان کے لیے, زرداری صاحب کے لیے بھی. ابسا کومل اینکر پرسن ہیں, کہتی ہیں موجودہ سیاسی جماعتوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی آخری باری ہے, لہٰذا اسے جتنا طویل کر سکتے ہیں کر لیں, اس کے بعد حکومت میں آ ہی نہیں پائیں گے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے دوبارہ نہیں آ سکتی حکومت ان کی, تو اس کو جتنا طویل کرنا ہے کر لیں. باقی نوجوان ممبر قومی اسمبلی عادل بازئی نے کہا ہے زرداری صاحب کو کس بات پر استثناء دیا گیا, ادھر تو استثناء لے لی مگر اللہ کی عدالت میں ان کو استثناء نہیں ملے گی, وہاں کسی کو استثناء نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. اسماعیل خان ڈان کے ایڈیٹر ہیں KP کے, کہتے ہیں کہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ اگست 2021 کے بعد سے دہشت گردی کیسے بڑھ گئی. آپ بیانیہ جو مرضی بنا لیں, آپ نہیں بیچ سکتے. حقائق اور اعداد و شمار ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو یہ اب کس طرح سے موجودہ حکومت کے دور میں دہشت گردی بڑھی ہے, اس کا آپ کو جواب دینا ہی دینا ہوگا. اچھا, ہر طرف چونکہ بھونچال کی کیفیت ہے, تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میڈیا اس میں نہ آئے. تو اب سرکاری اشتہارات کے باوجود یہ نظر آ رہا ہے کہ میڈیا میں ایک بھونچال ہے, اور کئی صحافی اس کو شیئر کر رہے ہیں. شاہد میتلا ہیں, عمران جونیئر جو ویب سائٹ پر خبریں دیتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, یہ سب لوگ اس پر شیئر کر رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. سما نیوز مالی بحران کا شکار, اہم عہدیداران مستعفی, ٹاپ مینجمنٹ سمیت ملازمین کی تنخواہوں پر بغیر پیشگی اطلاع 30 سے 35% تک کٹوتی. ابھی یہ خبریں تھیں کہ سما نیوز کے مالک علیم خان بونس دیتے ہیں, ہر سال میں 2 دفعہ بھی دے رہے ہیں,
یہ سب ہو رہا ہے اور اب 30 سے 35% کٹوتی پر چلا گیا کام۔ ندیم ملک کے علاوہ تمام اینکرز اور ان کی ٹیم کی گزشتہ مہینے کی تنخواہوں پر کٹوتی کی گئی۔ مستقبل قریب میں بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارغ کیے جانے کا کام شروع۔ اینکر سے جان چھڑوانے کے لیے ندیم ملک کے علاوہ تمام اینکرز کے لائیو پروگرام پر پابندی، کئی روز سے صرف ریکارڈڈ پروگرام کی اجازت۔ سما نیوز کے ذرائع کے مطابق طلعت حسین کو چند روز میں فارغ کیے جانے کا امکان ہے۔ طلعت حسین صاحب سے وہ بلنڈر ہو گیا جو وہ تھا جی، وہ شیو کر کے خاتون نہیں آئی تھی، شیخ افضل مروت نے بولا تو اس پر یہ مسکرا رہے تھے اور عجیب سے انداز میں بات کر رہے تھے، تو وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سما نیوز کے ذرائع کے مطابق طلعت حسین کو چند روز میں فارغ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ نجم سیٹھی خود کسی اور چینل میں جانے کے خواہش مند اور کوشاں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی دنیا نیوز سے بات چل رہی ہے، البتہ جاوید چودھری صاحب کے بارے میں ہے کہ جلد ہی وہ جوائن کر لیں گے جنگ اور جیو گروپ۔ یہ ریاض الحق صحافی ہیں، لکھ رہے ہیں جاوید چودھری کی ڈیل جنگ جیو گروپ سے ہونے کے قوی امکانات، ہفتے میں 3 دن ٹی وی پروگرام ہوگا، جنگ اخبار میں کالم بھی شروع کرنے کا امکان ہے۔ یہ جی ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور اب ایک اور چیز جو غور طلب ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے، کس طرح سے میڈیا جو کہ کہا جا رہا تھا کہ سرکاری اشتہارات پر چل رہا ہے، اس کے لیے اچانک مشکلات کس طرح سے آ گئی ہیں، اور خاص طور پر اب سما جو سب سے زیادہ تنخواہیں دینے میں آگے تھا، علیم خان صاحب کا چینل اور بونس دینے میں آگے تھا، اس میں چل رہا ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں جی عمران جونیئر، سما میں انتظامی اور معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ پپو نے انکشاف کیا ہے کہ سما کی 2 بڑی وکٹیں گر چکی، گروپ پریزیڈنٹ اور ڈائریکٹر نیوز اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے، تاہم چینل انتظامیہ نے ابھی تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ پپو کے مطابق سما کے طبقہ اشرافیہ یعنی اینکرز اور دیگر اہم حضرات کی تنخواہوں میں کٹ لگائے جانے کے بعد وہاں افراتفری کا عالم ہے۔ چینل انتظامیہ نے افتخار احمد کا پروگرام بند کرنے کا زبانی حکم جاری کر دیا، جس کے بعد افتخار احمد سمیت ابصار عالم، نجم سیٹھی، حسن نثار، طلعت حسین وغیرہ بددلی کا شکار ہو گئے اور متبادل ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ پپو کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر نیوز نے بھی اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ریزائن کر دیا۔ میڈیا منڈی میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے خرم کلیم اور ہم نیوز کے ریحان احمد کو سما انتظامیہ نے اپروچ کیا۔ خرم کلیم کے بارے میں افاق بھی گرم ہے کہ انہوں نے ہاں کر دی، لیکن پپو کے مطابق ان دونوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ پپو کا کہنا ہے کہ گروپ پریزیڈنٹ اپنا پروگرام جاری رکھیں گے، یعنی ندیم ملک صاحب، تاہم انہوں نے صدارت کی ذمہ داری سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ ہے جی مکمل خبر۔ تو اس وقت یہ میڈیا انڈسٹری کا حال ہے، سرکاری اشتہارات کے باوجود یہ حالات چل رہے ہیں۔ اللہ پاکستان پر رحم فرمائے۔ یہاں تو حکمرانوں کو بس اپنا اقتدار عزیز ہے اور اس کو طول دینے کی پڑی ہوئی ہے۔ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہاں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کون سی ترمیم میں کس طرح اب ترمیم کے اندر ترمیم کروانی ہے، اس کا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں سامنے آتی ہیں اور پھر وہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک پریشر ہوگا کیونکہ اس طرح وفاقی حکومت نہیں کر سکی۔ 27ویں ترمیم میں بھی انہوں نے اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا کے رکھا، اور باقی حالات میں بھی کوئی یکسوئی نظر نہیں آ رہی کہ سب کو ساتھ بٹھا کر کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے۔ تو کم از کم کے پی گورنمنٹ یہ کام شروع کر چکی ہے اور سب کو ساتھ ملا لیا ہے، سب جماعتوں کی طرف سے، اور وہ بھی جرگے کا میں آپ کو بتا دوں کے پی میں یہ ہے کہ جب جرگے میں فیصلہ ہو جائے تو پھر سب کو ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جرگے کا فیصلہ ہے اور وہ آپ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں مانتا، سب کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔